آج خطبہ کا موضوع غیرت ایمانی۔ غیرت کیا چیز ہے؟ غیرت کسے کہتے ہیں؟ غیرت کی کتنی قسمیں ہیں؟ سب سے پہلے ہم اللہ کے پاک کلام سے غیرت کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف کی آیت میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 میں 33 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے فحاشی کو حرام کر دیا ہے۔ ربی اللہ، میرے رب نے، میرے رب نے۔ اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے، میرے رب نے فحاشی کو حرام کر دیا ہے، ما ظہر منہا و ما باطن۔ یہ فحاشی، یہ برائی، یہ ظاہر کی ہو یا باطن کی، ظاہر کی کھلی ہوئی، کھلے عام برائی کرنا کوئی، اور باطن کی چھپی ہوئی، چھپ کے برائی کرنا، یا جو دلوں کے اندر خفیہ طور پر جو برائی انسان کے اندر آتی ہے۔ یہاں پر ظاہری معنی تو یہی ہے کہ ظاہر کی اور چھپی ہوئی، وہ انسانوں سے چھپی ہو سکتی ہے، مخلوق سے چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں، وہ اس کے سامنے ہے، حاضر ہے۔ انسانوں سے انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اللہ پاک دیکھتا ہے، تم لوگوں سے، مخلوق سے چھپنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ کوشش بھی پوری نہیں کر سکتے، کہ ایسی مخلوقات بھی تمہارے ساتھ ہیں کہ جو تمہیں نظر نہیں آتی، اور وہ ان سے تم نہیں چھپ سکتے۔ انسان ہے، انسانوں سے چھپے گا، جو فرشتے ساتھ ہیں اور جو جنات ہیں ان سے کون چھپے گا؟ کیسے چھپے گا؟ جب کوئی بندہ گناہ چھپ کے کرتا ہے تو اس وقت فرشتے اور جنات اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیشہ ہر جگہ پر دیکھتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں مخلوق سے چھپ گیا ہوں۔ اگر چھپ کے گناہ کرتا ہے مخلوق سے تو وہ پوری مخلوق سے چھپ کے نہیں گناہ کرتا، صرف انسانوں سے اور جو جانور ہیں ان سے چھپتا ہے۔ اور جو دوسری مخلوق ہے، جنات اور فرشتے، یہ انسان کو دیکھتے رہتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں، یہ بھی گواہی دیں گے۔ انسان کے اپنے اعضاء کل قیامت کے دن گواہی دیں گے
ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان بند ہو جائے گی۔ باقی جتنے بھی اعضاء ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے زبان بند کر دی جائے گی، اور باقی اعضاء جو ہیں وہ سارے جو کیا ہوا ہوگا اس کے جو برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کی گواہی یہ اعضاء دیں گے، اور جو اچھے اعمال کیے ہوں گے اس کی گواہی بھی اعضاء دیں گے۔ اب یہاں پر غیرت ایمانی کی بات ہے۔ غیرت کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فحاشی ظاہراً اور باطناً ہر لحاظ سے جو ہے حرام کر دی ہے۔ حرام، جائز نہیں ہے کسی قسم کی بھی برائی، نہ ظاہراً جائز ہے اور نہ ہی چھپ کر۔ غیرت کا معنی کیا ہے؟ غیرت کا معنی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے ان سے بندہ منع ہو جائے، اللہ سے شرم کرے، حیا کرے۔ یہ شرم اور حیا جو ہے یہ بھی غیرت کے ہم معنی الفاظ ہیں۔ حیا، شرم، جی لحاظ، یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ اور غیرت کا معنی ہے ایسی تعظیم والی چیز کے بارے میں دل کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو کہ اس کی اگر کوئی بے تعظیمی کرے تو وہ اس کو روک دے۔ اس کو غیرت کہتے ہیں۔ کس کو غیرت کہتے ہیں؟ عزت اور تعظیم والی چیز اگر اس کے بارے میں کوئی اس کی عزت اور تعظیم نہ کرے، اس کی توہین کرے تو اس کو روک دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیرت۔ اس کا دوسرا معنی ہمت بھی ہے، ہمت، جرت، بہادری۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے غیرت ایمانی۔ کیا موضوع ہے؟ غیرت ایمانی۔ اور یہ بھی غیرت ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے بندہ اللہ سے حیا کرے، شرم کرے، ان حرام چیزوں کو اپنے اوپر حرام ہی سمجھے، اور ان چیزوں کو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے باز رہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو اپنے اوپر حلال رہنے دے۔ اب غیرت کا جو دوسرا معنی ہمت ہے، کیا ہے؟ غیرت کا دوسرا کیا معنی ہے؟ ہمت۔ شاباش، ماشاءاللہ، سارے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہر بندہ ہی آج کے دور میں بہت سمجھدار ہے۔ ہمت۔ اور دوسرا جرت، شجاعت، بہادری۔ یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ غیرت کے معنی میں آتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے غیرت ایمانی۔ وہ کیا ہے؟ غیرت ایمانی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ تعظیم کے لائق ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات بھی تعظیم کے لائق ہیں۔ اللہ کے نبی بھی تعظیم کے لائق ہیں، اللہ کے رسول بھی تعظیم کے لائق ہیں، اللہ کے تمام فرشتے بھی، اللہ کی تمام کتابیں بھی، اور اللہ کا گھر بیت اللہ، مکہ شریف،
حرمین شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف، یہ سب چیزیں تعظیم کے لائق ہیں۔ اور اللہ کا کلام، اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ کا کلام قرآن مجید، یہ بھی تعظیم کے لائق ہے، اس کی بھی تعظیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت قدیمہ ہے، اللہ کی صفت قدیمہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، اور اس کی تعظیم جو ہے یہ ہمارا جزو ایمان ہے۔ کیا ہے؟ جزو ایمان ہے، یہ جزو ایمان ہے۔ دیکھیں، ایک مثال میں پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو راستے میں کہیں دو لوگ جا رہے ہیں، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ راستے میں باپ بیٹا جا رہے ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ باپ بیٹا جا رہے ہیں، راستے میں کوئی باپ کا مخالف ملتا ہے اور وہ بیٹے کے سامنے باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے یا گریبان سے پکڑتا ہے، تو اب جو بیٹا ہے اس کی غیرت، ہمت، جرت، بہادری، شجاعت، اس کا ایمان ہے، اس کا ادب، اس کا اپنے باپ کے لیے احترام، کیا یہ گوارا کرے گا کہ وہ آرام سے کھڑا رہے اور اس کے باپ کو کوئی گالیاں یا تھپڑ یا اس کے گریبان کپڑے پھاڑ دے؟ بتائیں، کوئی گوارا کرے گا؟ اگر بیٹا حلالی ہوگا تو وہ گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کا باپ اس کے لیے کیا ہے؟ تعظیم کے لائق ہے۔ اگر کوئی اس کی بے تعظیمی کرے گا، بے عزتی کرے گا، تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کی ہمت کا تقاضا ہے، اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کو روک دے۔ کس طرح روکے گا؟ بتائیں۔ اگر تو وہ گالی گلوچ کر رہا ہے تو اس کو زبان سے منع کرے گا کہ باز آ جاؤ، یہ میرا باپ ہے، تم میرے باپ کو گالی نہ دو، ورنہ میں تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ تو بھی میرے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ اس کو غیرت کہتے ہیں۔ اور اگر بیٹا خاموشی سے سنتا رہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، ہیں جی، امن کا درس، ہمارا دین جو ہے غیرت کا درس دیتا ہے، بے غیرتی کا درس نہیں دیتا۔ یہ امن کا درس نہیں ہے، یہ بے غیرتی کا درس ہے کہ اگر تمہارے ایمان پر کوئی حملہ کرے اور تم اس کا جواب نہ دو تو یہ بے غیرتی ہے۔ کیا ہے؟ اگر وہ بیٹا، یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے کہ بیٹا اگر کوئی ری ایکشن نہ دے تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بتائیں۔ بے غیرت، کم از کم بے غیرت ضرور کہیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ حرامی ہے، بزدل ہے۔ حرامی سے مراد وہ نطفہ حرام ضروری نہیں ہوتا، حرام خور بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب کسی کے ایمان پر حملہ ہوتا ہے تو اس کی غیرت کا تقاضا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس حملے کو روک دے، اس حملے کو روک دے، تب ایمان بچے گا۔ یہ یاد رکھیں۔ یہ جو کھسی لوگ ہیں نا بعض، کہ نہیں جی نہیں، امن کا درس ہے،
امن کا درس اس کے لیے ہے جو امن سے رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے سلام ہے، اس کے لیے دین اسلام سلامتی ہے۔ جو دین اسلام کے جتنے بھی شعائر ہیں، جتنی بھی دین اسلام کی حدیں ہیں، جو ان کو نہیں توڑتا اس کے لیے سلامتی ہے۔ جو دین اسلام کی حدوں کو توڑتا ہے اس کے لیے دین اسلام سلامتی کا درس نہیں دیتا بلکہ روکنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہمت اور غیرت کا درس دیتا ہے ہمارا دین۔ ہمارا دین حرامی نہیں کہلوانا چاہتا، ہمارا دین بتاتا ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنے والے غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، بے غیرت نہیں ہوتے۔ اپنے ایمان پر کوئی حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ میرا ہی کام نہیں ہے، صرف میں ہی مسلمان نہیں ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، سب ہے نا، سب مسلمان ہیں نا، الحمدللہ۔ او یار ہاں تے کر دو، کوئی شک ہے تانوں کسے نوں؟ آپ بھی سب مسلمان ہیں نا، آپ کے لیے بھی غیرت کا درس اسلام نے دیا ہے کہ نہیں؟ بتائیں۔ یہ صرف سانوں ہی دیتا ہے مولویوں نوں کہ انہاں نہیں کام کرنا ہے تے باقی اللہ والیو جدوں ساڈے ایمان تے کوئی حملہ کرے گا تے اسی او دا منہ توڑ دیاں گے، اسی خاموش نہیں رہاں گے۔ کیوں؟ الحمدللہ ایمان والے سارے حلالی نے، حرامی کوئی نہیں۔ کی نے؟ حلالی نے۔ جڑا حلالی ہوئے گا نا وہی اپنے باپ دا، ماں دا، اپنی تعظیم والی چیز دی تعظیم دا خیال رکھے گا۔ تو ہمارا دین ہمت کا درس دیتا ہے، جرت کا درس دیتا ہے، شجاعت کا درس دیتا ہے۔ یہ بزدلی کا درس نہیں دیتا، چھپ کے بیٹھنے کا درس نہیں دیتا۔ یہ جو جماعت ہے، یہ جو نماز کی جو جماعت ہے، یہ کیا شو کرتی ہے پتہ ہے؟ کہ چھپ کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ جماعت ہے۔ یہ کوئی افراد ایک نہیں ہے، ایک فرد نہیں ہے، یہ افراد ہیں اور ان کا اتفاق ہے کس پر؟ ایک اللہ پر، ایک نبی پر، اور ایک آخری نبی ختم نبوت پر ایک ہی ایمان ہے۔ اس پر دو ایمان نہیں ہے۔ ختم نبوت پر کتنا ایمان ہے؟ ایک ایمان ہے سب مسلمانوں کا، دو رائے نہیں ہے کسی کی بھی، دو ایمان نہیں ہے۔ اور ایک ہی قبلے پر اتفاق ہے کہ سب مسلمان ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور دور جانے کی بات کیا ہے؟ ایک ہی امام پر اتفاق ہے کہ سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ توحید کا درس بھی ہے اور یہ جماعت کا درس بھی ہے اور یہ ہمت کا درس بھی ہے، یہ غیرت کا درس بھی ہے، یہ نظم کا درس بھی ہے کہ ان کے اندر نظم بھی ہے۔ اگر غیر مسلم یا دوسرے کافرین، مشرکین، منافقین یہ نہ بھول جائیں کہ یہ مسلمان کمزور ہیں۔ مسلمان کمزور نہیں ہیں، مسلمان امن پسند ہے۔ اسلام امن کو پسند فرماتا ہے لیکن بے غیرتی اور بزدلی کا درس کبھی نہیں دیتا۔ جو بزدل ہو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جو اپنے ایمان کے لیے بزدل ہو جائے۔ اپنے ایمان کے لیے کبھی بھی کوئی مسلمان، کوئی بھی مومن جہاں بھی کوئی ہے وہ بزدل نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں؟ ہر مومن، ہر مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ سب سے تعظیم والی چیز یہی ہے ہمارے پاس، سب سے بڑی عزت والی چیز ہمارے پاس یہی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو،
آج کا یہ جو درس ہے غیرت ایمانی، ہمارے مسلمانوں کو بہت عرصہ سے یہود و نصارہ الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کافروں کی ملت ایک ہے، ایک ہی قوم ہے، وہ سارے اکٹھے ہیں، ان میں کوئی بھی یہودی نہیں ہے، کوئی بھی عیسائی نہیں ہے، کوئی بھی ہندو نہیں ہے، سب اکٹھے ہیں، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، غیر مسلم ہوں، منافقین ہوں، مشرکین ہوں، یہ سب مل کر انہوں نے ایکا کیا ہوا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو یہ چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر غیرت ایمانی کتنی باقی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ یہ جو قرآن پاک کی توہین کے واقعات ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایک غیرت ایمانی کتنی بچی ہے۔ بہرحال ہم اللہ کے رسول کے منبر سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور جب مسلمانوں میں غیرت ایمانی کا ابال آیا تو پھر یہ تمام کفر مٹ جائے گا، تمام کفر مٹ جائے گا۔ تمام منافقین جو ان کے سہولت کار ہیں، بہت سارے مسلمانوں کے اندر ان کے سہولت کار ہیں، ان کی حمایت میں بولنے والے ہیں، ان کی حمایت میں سوچنے والے ہیں، یعنی مسلمان نام سے مسلمان ہیں لیکن اندر سے سوچ سے اور فکر سے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ہر قسم کی برائی سے بچنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ہر قسم کی ظاہر کی بھی اور تمہارے اندر کی برائی بھی اس سے بھی بچو، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں، تعلیمات نبوت، ان پہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔